السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے دور حاضر کے دو بڑے فتنوں کی حقیقت، یعنی احمد عیسیٰ کا فتنہ اور شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج 14 اپریل اتوار کے دن 2019 کہاں جمع ہے بھائی؟ جیورگی، گلبرگہ، کرناٹک، انڈیا کے اندر موجود ہیں، مسجد کے اندر ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، زور سے بولیے آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرا عنوان تھا احمد عیسیٰ کا فتنہ اور شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ آپ لوگوں میں سے کوئی احمد عیسیٰ کو جانتا ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے؟ آپ میں سے کوئی شکیل بن حنیف کو جانتا ہے کیا؟ نہیں جانتا ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں تو احمد عیسیٰ کا فتنہ اپنے پڑوسی ملک سے اٹھا ہے، اور ایشیا کے اندر اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کر چکے ہیں۔ تو اپنے پڑوسی ملک پاکستان کا فتنہ جو ابھی ایسا اٹھا احمد عیسیٰ کی شکل میں کہ جس سے کرناٹک کے اندر، انڈیا کے اندر گلبرگہ شہر متاثر ہوا ہے۔ گلبرگہ شہر کتنا دور ہے بھائی آپ کے جیورگی سے؟ یہاں سے 40 کلومیٹر، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں؟ پتہ ہے؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہے۔ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ لمبے بالوں والا، دیکھیں آپ تو بول رہے ہیں کہ نہیں معلوم، معلوم ہے۔ لمبے بالوں والا، ہاتھ میں کتاب لے لے کے سب کو دکھاتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ تو آج پہلے ابھی بات کریں گے احمد عیسیٰ کا فتنہ۔ اس نے دو بات کہی ہے۔ 8 نومبر 2018 کو یا 12 نومبر 2018 کو اسپین سے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، بس 2-4 باتیں زیادہ عام ہیں۔ ابھی وہ اسپین کے اندر ہے، کسی نے کہا کہ نہیں ابھی فی الحال وہ ناروے میں ہے۔ اب جہاں کہیں بھی ہے ایسا وہ جو کر رہا ہے اور جو اس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ کیا دعویٰ کیا؟ نمبر 1 اس نے یہ کہا کہ وہ نبی ہے، نعوذ باللہ، آخری نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم لوگوں کے نبی نہیں ہو، وہ تو عرب کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ اور کتاب جو ہاتھ میں لے لے کر لمبے بالوں والا ہلا ہلا کے سب کو چیلنج کر رہا، ویڈیو کلپ جو اس کی 7 نبا ٹی وی پر
اس کے اندر جو دکھاتا چیلنج کرتا یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی ہے جو چیلنج قبول کرے. سمجھ گئے؟ تو ایک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ وہ عیسیٰ ہے. تو آج ہم اور آپ دیکھیں گے، ذرا سوچیں گے، اگر غور نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتنے میں ہم میں سے کچھ نوجوان پڑ جائے. کیا ہوا؟ اس کے فتنے میں کچھ لوگ آ گئے. تو جب اس کے فتنے میں کچھ لوگ آ گئے تو نماز روزہ سب ختم، بولے معاف. عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں نے کیا کہا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاپ کے لیے سولی پر چڑھ گئے، ہمارے لیے سب معاف. ویسے ہی یہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے نماز روزے سے دور، کوئی لینا دینا نہیں. یہ لوگ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے. نشانی دیکھ لیجئے، آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے. چکن وغیرہ نہیں کھاتے، چکن نہیں، بولے نہیں، منع ہے یہ. پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بائک کو بولتے دابۃ الارض ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو گاڑی ہے نا، گاڑی بائک چلاتے ہم اور آپ. ارے یار، بائک کیسے دابۃ الارض ہے؟ یعنی نشانیوں میں سے. اور پیٹرول کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ زمین کا خون ہے. تو ہو سکتا ہے یہ فتنہ کہیں ہمارے یہاں چلا ہے، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس گئے ہیں. لیکن کیسے پڑھے لکھے لوگ؟ جو دنیاوی معاملے میں بہت ہوشیار ہیں، دینی معاملات میں وہ زیرو ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ہیرو ہیں. MBA کیے ہوئے ہیں، ہائی کوالیفائڈ ہیں. اور اصل میں اپنے بھارت دیش میں کیا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، سب کو آزادی حاصل ہے، جو چاہے بولے، جیسا کرے. تو عیسیٰ کے ماننے والے سوچتے ہیں بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ہمارے پاپ کے لیے چڑھ گئے، اسی طرح یہ عیسیٰ ہم کو پار لگا دیں گے. نعوذ باللہ. کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کہیں یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کا شوہر اس سے متاثر ہوا، احمد عیسیٰ سے نماز چھوڑ دیا، تو اس کی بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانا، تو بیوی نے خلا لے لیا. تو یہ بھی مسئلہ آیا ہے. ہو سکتا آگے چل کے کوئی اور مسائل آ جائیں. میرے بھائیو، جب ایسے فتنے کا دور آئے تو لوگوں کے اندر جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جاگرتا پیدا کریں. اصل میں یہ لوگ علماء کے ساتھ جڑ کے نہیں تھے. اپنے یہاں کیا پیدائشی مفتی سب گھوم رہے ہیں، مفتی گوگل، مفتی یاہو، شیخ گوگل، شیخ یاہو. بس بٹن دبانے کی ضرورت ہے، پورا فتویٰ سامنے آ گیا، ہم خود ہی سب سے بڑے مولانا ہیں. تو ایسے لوگوں کے حالات یہ ہے. ایسے لوگ پھنسے ہیں، پڑھے لکھے بھی پھنسے ہیں، جاہل بھی پھنسے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیسے ان کو مان لیے کہ بھائی وہ نبی ہے. سمجھ میں نہیں آتا لوگ اس کی کتاب کو جو وہ ہلا ہلا کے بتا رہا، کیسے مان گئے کہ قرآن سے اچھی کتاب ہے. کیا بولیے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے بھائی میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ لوگوں کی نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں صرف پان والا ہی ایک ایسا ہے جو بول کے چونا لگاتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ڈاکٹر امتیاز وہاں بیٹھے ہوئے، پان والا بول کے چونا لگاتا کہ بھائی صاحب آپ چونا زیادہ کھائیں گے یا کم کھائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ اس کے علاوہ سب لوگ چونا لگا رہے ہیں بغیر بولے ہوئے. اسی میں سے احمد عیسیٰ نے کچھ ویڈیو کلپ ڈالی اور کتنے لوگوں کو چونا لگ گیا. نعوذ باللہ. اگر دین کا علم ہوتا، صحیح کتاب و سنت کا علم ہوتا تو چونا لگ سکتا تھا؟ نہیں لگ سکتا تھا. اب آئیے دھیرے دھیرے اس چونے کو ختم کرتے ہیں جو چونا لگ گیا ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے ملے، آپ سے بات کرے تو آپ کو فوراً بات کرنا ہے. کیسے بات کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. احمد عیسیٰ جو جھوٹا ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، نئے دور کا نیا فتنہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد ان لوگوں کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ تو صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عرب کے لیے آئے تھے. نعوذ باللہ. تو ابھی سب اعتراضات کو لیں گے اور یہ جوابات یاد رکھیے. یہ سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اگر قرآن کی آیتیں ان کو معلوم ہوتی، احادیث معلوم ہوتی تو ان کے چنگل میں پھنستے.
اصل میں ایسے لوگ جو ہیں نا جو پڑھے لکھے یہ چاہتے اچھا ہے نماز روزے سے مکتی مل جائے گی, عیش کریں گے, آرام کریں گے, صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو جو وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2219 2219 صحیح حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میرے بعد میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. یہ جھوٹا ہے. جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں, اور یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو احمد عیسیٰ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ 30 میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے منہ توڑ جواب دیا. علماء کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے جاگرتا پیدا کریں. اور بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی کا انجام کیا ہوا؟ ٹوائلٹ کے اندر وہ مرا, پیخانے میں مر گیا. تو ایسے لوگوں کا بھی انجام کیا ہوگا؟ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو کہیں اس کا انجام بھی ٹوائلٹ کے اندر نہ ہو جائے. مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ابو بکر صدیق نے منہ توڑ جواب دیا. تو ذمہ داری بنتی ہے منہ توڑ جواب دیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اس مہر کو جو بھی توڑے گا, جو بھی اس کے اندر سیند لگانے کی کوشش کرے گا, اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہر ناحیے سے جاگرتا پیدا کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر جاگرتا پیدا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, سب لوگ کہیں گے کہ وہ نبی ہے لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. تو احمد عیسیٰ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے. احمد عیسیٰ نے ایک کتاب ہلا کے سب کو بتایا اور چیلنج کرتا, کون ہے میرا چیلنج قبول کرے گا؟ اور خود بل میں گھسا ہوا ہے. جب لوگ بولتے ہیں کہ چیلنج قبول کریں گے تو آتا ہی نہیں, جبکہ اگر وہ نبی ہوتا تو سیدھا سامنے رہتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سامنے رہے ہیں, بل میں نہیں گھسے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ کیا آیا قرآن کے اندر آیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 16. میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزار چکا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس سے پہلے 40 سال تک لوگوں کے درمیان تھے, پھر اس کے بعد کہا میں نبی ہوں. اور کہیں بھاگ کے نہیں گئے, یہ تو جگہ بدل رہا ہے, اپنی جگہ سے بھاگ گیا, دوسرے ملک چلا گیا, یہودیوں کا ایجنٹ ہے, داعش تنظیم سے جڑا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف یہ کر رہا ہے. تو ایسی حرکت پیدا ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. تو میں کیا بول رہا تھا ابھی؟ انبیاء جو ہے وہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور سامنے رہتے ہیں, پیچھے بھاگتے نہیں. تو وہ جو کتاب ہلا رہا ہے سب کو بولتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں, کون ہے اس کا جواب دے گا, آ جاؤ. اور جب لوگ بولتے ہیں جواب دینے کے لیے تیار تو بھاگ رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھ لیجئے. فرعون کے دربار میں جادوگر لوگ تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 118 کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے. تو جو لوگوں نے دکھایا تھا جادوگروں نے, لاٹھی سانپ بن کے ہر چیز کو نگل گئی, کھا گئی. حق واضح ہو گیا اور باطل ہو گئی, وہ چیز بیکار ہو گئی جو وہ لوگ کرتے تھے. تو حق سامنے رہتا ہے. سینہ جو ہے وہ 56 انچ کا کہ 72 انچ کا ہو جاتا ہے, بل میں نہیں چھپا رہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جو حق پر رہے گا وہ سامنے, اور حق چمکتے رہتا. چاہے ہوا جتنی تیز چلے کچھ ہوتا نہیں. تو وہ کیوں بل میں گھسا ہوا ہے؟ لوگ بولتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے, تو نکلتا کیوں نہیں ہے وہ؟ اگر سچا ہے تو سامنے آ کے بات کرے. دیکھا آپ نے؟ تو میرے بھائی جو چیلنج کر رہا ہے اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. نبیوں نے چیلنج کو قبول کیا ہے. اب ایک چیز اور, وہ جو بولتا میری ایک کتاب ہے 3 جلد میں الکتاب نامی ایک چیز کو ہلا رہا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہ کتاب چھپی کہاں سے ہے؟ ارے بھائی کس نے اس کو چھاپا ہے؟
اس کا ایڈریس ہی بتا دو تو اس کو پی ڈی ایف میں نکال دیا اور ہلا ہلا کے بتا رہا ہے. آپ لوگ دیکھیں نا, ہلا ہلا کے بتا رہا پی ڈی ایف میں. ارے کہاں سے چھپی ہے کتاب بھائی؟ وہاں سے جا کے لوگ لے دیکھیں, خریدیں, پڑھیں, پتا تو چلے گا. سمجھا آپ نے؟ اور اس کتاب کے بارے میں اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو قرآن ہی سے لیا ہوا ہے. یعنی قرآن سے چرا لیا, اوپر سے چوری اور پھر سینہ زوری. یعنی قرآن کی چیزیں لے کر اور بتاتا میری کتاب ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. قرآن کی یہ چیزیں لے لی ہے, آپ غور کیجئے, اس میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب ایسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کون نیک لوگ؟ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ہے. پھر اسی طرح قبر میں کیا ہوگا؟ ایمان ہے. نماز پڑھتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھنا. آج ایسے لوگ جو نماز سے چھٹکارا چاہتے ہیں وہی لوگ ان کے جال میں پھنس رہے ہیں. میرے بھائیو, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. میرے بھائیو, نماز مومنوں کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو دنیا میں اتارا. روزہ کہاں اتارا؟ دنیا میں اتارا. زکوٰۃ کو کہاں اتارا؟ دنیا میں اتارا. حج کو کہاں اتارا؟ دنیا میں اتارا. نماز کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ آسمان پہ بلا لیا. اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102. جنگ کی حالت میں اگر آپ ہیں پھر بھی نماز پڑھیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, نہ سفر میں نہ حضر میں, جب تک سانس چل رہی ہے نماز معاف نہیں ہے. تو ایسے لوگ احمد عیسیٰ کے چنگل میں پھنسے ہیں جو اپنے آپ کو نماز سے آزاد کرانا چاہتے ہیں, مکتی چاہتے ہیں. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت عورتوں کا خیال رکھنا اور نماز قائم کرنا. اس لیے ایسے لوگوں کے چنگل میں مت پھنسیے. اور اگر ایسے بھائی لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ذرا پیار سے ان کو اندر لائیے. پھر آگے یہ ہے, نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. جو کتاب آپ سے پہلے اتری ہے, تو پوری کتاب, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہو یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہو, توریت ہے, انجیل ہے, زبور ہے, تمام مسلمان مانتے. اگر یہ چیز ہوتی کہ نبی کے بعد بھی کتاب اترے گی تو لفظ لکھا ہوا رہتا وما انزل من بعدک, کہ آپ کے بعد بھی جو کتاب آئے گی, تو بعد کا لفظ نہیں ہے. تو اس سے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہوا وہ ہوا, لیکن بعد کا نہیں, کیونکہ آخر میں یہی ہے. تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن سے اچھی ہے؟ اس کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے. وہ جو بول رہا ہے نا, اس کا دعویٰ کرنا بالکل بے بنیاد ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہیے. اس نے یہ کہا کہ دیکھو محمد جو آئے تھے وہ عرب کے لوگوں کے لیے آئے تھے, نعوذ باللہ, اور میں تم لوگوں کے لیے آیا ہوں, نعوذ باللہ. یعنی کہا, لوگوں کو بیوقوف بنایا. اگر ایسے سیدھے سادے لوگ جو ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں قرآن کو پڑھے ہوتے اور حدیث کو پڑھے ہوتے تو اس کی جال میں نہیں پھنستے, اس کی جال میں نہیں پھنستے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158. اے لوگو, میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں کیا لفظ آیا؟ الناس, الف لام ہے. اے لوگو, جمیعاً, تمام. تو دو چیز آئی, یعنی میں تم سب لوگوں کی طرف. تو اس میں عرب ہے, عجم ہے, اردو بولنے والا, ہندی بولنے والا, مراٹھی بولنے والا, انگریزی بولنے والا, عربی بولنے والے, سب لوگ شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے خاص ہے, جھوٹا ہے وہ.
اور بیچارے سیدھے لوگ جو ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں ان کو قرآن کریم کی آیت نہیں معلوم ہے. اور غور کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 335 وکان النبی یبعث الی قومہ عامہ وبعثت الی الناس وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، عامہ کا لفظ نہیں ہے، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ. جو نبی آئے اس زمانے میں وہ اپنے لوگوں کے لیے خاص تھے، لیکن میں سب لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے آئے. تو اگر یہ حدیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی تو کیا احمد عیسیٰ کے جال میں پھنستے؟ نہیں پھنستے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ وختم بی النبیون، حدیث نمبر 235 کہ میرے ذریعے نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیو جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے ایک چیز اور اس نے یہ کہا احمد عیسیٰ نے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. کون عیسیٰ؟ جو آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ، اور قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے. میرے بھائیو اگر ہمیں اور آپ کو قرآن والے عیسیٰ اور حدیث والے عیسیٰ کا علم ہوتا تو اس کے جال میں پھنستے، یا جو بھائی پھنس گئے پھنستے. وہ عیسیٰ جو ہیں ان کے ابا ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن والے عیسیٰ، قرآن والے عیسیٰ کے پاس ابو ہیں، حدیث والے عیسیٰ کے پاس ابو ہیں؟ بولیے بھائی. قرآن والے عیسیٰ اور حدیث والے عیسیٰ ان کے پاس ابو ہیں؟ ابو نہیں ہے، وہ اپنی امی کی طرح منسوب ہے، عیسیٰ بن مریم. تو جب نام ہی آ گیا تو فوراً کٹ گیا مسئلہ. اور اس کا ابو ہے جو دعویٰ کر رہا احمد عیسیٰ، اس کے باپ کا نام عدنان ہے، مہر نذیر عدنان. تو یہ تو عدنان کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی ہے، تو یہ عیسیٰ کیسے ہوگا؟ قرآن والا عیسیٰ کیسے؟ ضروری ہے کہ ماں ہو، صرف ماں ہو، ماں، اور معجزے کے طور پر پیدا ہو. تو کیسے چونا لگ گیا اپنے لوگوں کو؟ وہ بولتا ہے کہ قرآن میں جتنے عیسیٰ کا ذکر ہے میں ہی ہوں. اچھا، اوہو، ارے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف ماں ہے ان کی جو اصلی عیسیٰ ہیں. تو اگر یہ جانکاری ہوتی تو ہمارے نوجوان بھگتے؟ جی نہیں. اس لیے جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. ایک چیز اور وہ بولتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر واقعات ہیں. ہاں ٹھیک ہے، واقعات ہیں، پرانی قوموں کے واقعات ہیں. اللہ نے ذکر کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات ہیں، تو واقعات تو ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے واقعات ہیں واقعات. لیکن اس کا مطلب تھوڑا نا کہ وہ صرف واقعہ والی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس نے ایک چیز یہ بھی کہا کہ قرآن کے اندر جتنے عیسیٰ کا ذکر ہے میں ہی ہوں. ارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے تو کیوں نہیں بولا میں موسیٰ ہوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام قرآن میں ہے تو کیوں نہیں کہا میں ہی ہوں؟ تو یہ ڈھکوسلے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کو پڑھیں. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ احادیث میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کو پڑھیں. اور علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اسٹیج سے مسلک کی بات نہیں بلکہ مذہب کی بات کریں. آج ہم اور آپ تبلیغ صرف کرتے ہیں. میں صرف کے خلاف ہوں. کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ آمین بولا کہ نہیں بولا؟ رفع دین کیا کہ نہیں کیا؟ سینے پر ہاتھ باندھا کہ نہیں باندھا؟ اچھا وہ 24 نمبر، وہ 18 نمبر، وہ 20 نمبر، اسی میں ہم لوگ لگ گئے. اور پوری قوم جو ہے، جو اصل کریم نوجوان ہے، وہ ہمارے بھٹکتے جا رہے ہیں. اس لیے علماء سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں گاہے بگاہے دجال کے بارے میں بھی بتائیے، قیامت کی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانی ہے. مہدی کے بارے میں بھی بتائیے، قیامت کی نشانیوں میں سے. ذکر تو کیجئے، صرف مسلکی تبلیغ کیجئے گا؟ ارے بھائی مذہبی تبلیغ بھی کیجئے، ممبر و محراب کا صحیح استعمال کیجئے. اتنے نوجوان جو بھٹک گئے، غلط راستے پر جا رہے ہیں، اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے. سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال مت کیجیے گا.
اور میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, علماء سے جڑ کے رہیے. اگر کوئی آپ سے آ کے بات کرتا ہے ارے احمد عیسیٰ تو آگے وہی عیسیٰ, علماء سے پوچھیے. علماء سے کٹ کے رہیے گا, دین سے کاٹ دیے جائیے گا, دین سے کٹ جائیے گا, کوئی اہمیت نہیں بچے گی. تو اپنے علماء کا مقام پہچانیے. میں مولانا لوگوں سے کہتا ہوں ممبر و محراب کا استعمال صحیح کیجئے, غلط مت کیجئے. حالی نے کہا تھا بڑھے جس سے نفرت و تقریر کرنی, بڑھے جس سے نفرت و تقریر کرنی, جگر جس سے شک ہو و تحریر کرنی, گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی, مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ, یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. اس لیے علماء کی بھی ذمہ داری ہے جاگرتا پیدا کریں, تب فائدہ ہوگا. اور جب بھی یہ فتنہ آ جائے, پمفلیٹ وغیرہ بانٹے جائیں, فتنہ آنے سے پہلے ہی, آزمائش سے پہلے لوگوں کے اندر جاگرتا پیدا کیا جائے تاکہ کوئی جال میں نہ پھنس جائے. میں ایک جگہ پوچھا کہ لمبے بال والا احمد عیسیٰ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں, کچھ ہاں ہم جانتے, فلاں جگہ پہ لوگ بات کر رہے تھے. پھر کہا شکیل بن حنیف کو جانتے؟ بولا نا ہاں جانتے, فلاں چوک پہ چائے کھانے پر بیٹھ کے لوگ بات کر رہے تھے. اس کا مطلب وہ لوگ گھس گھس کے کام کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کو جو احمد عیسیٰ کے فتنے میں آ گئے ہیں نجات دے دے. اللہ صحیح کتاب و سنت اس کے دلوں میں ڈال دے. علماء کو اپنا کام کرنے کی اللہ توفیق دے, صحیح کتاب و سنت کی تبلیغ کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد عیسیٰ کے اوپر آپ لوگوں کے یہاں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آن دا ٹاپک. ٹاپک سے ہٹ کے نہیں پوچھیں گے. کیا ہوا, کوئی سوال نہیں ہے؟ آن دا ٹاپک احمد عیسیٰ کے بارے میں, آن دا ٹاپک, ٹاپک سے ہٹ کے سوال نہیں. نہیں, احمد عیسیٰ کے بارے میں پوچھیے, کیونکہ احمد عیسیٰ نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. نہیں, وہ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. سنیے, پہلے سن لیجیے آپ سوال. احمد عیسیٰ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, احمد عیسیٰ نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس پر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیے. ہاں, کس کے بارے میں؟ نہیں, تو احمد عیسیٰ کے بارے میں جو مسئلہ اس پر آپ جانتے ہیں کیا؟ کچھ سوال پوچھنا ہے اس پر. مہدی کے بارے میں ابھی ہم شکیل بن حنیف کے مسئلے میں بات کریں گے, کیونکہ شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو ابھی ہمارے تقریر کا دوسرا پارٹ ہے. چلیے ادھر سنیے, ابھی اب تقریر کا دوسرا پارٹ سنتے ہیں, پھر دیکھیں گے کیا ہے. کیونکہ آپ سوال بھی نہیں سمجھ پا رہے اور سمجھا نہیں پا رہے. نہیں, رہنے دیجیے. ادھر سنیے. اب یہ تقریر کے بعد پھر آدھا گھنٹہ ابھی ہم شکیل بن حنیف پر بول لیں گے, اس کے بعد پھر لیں گے. شکیل بن حنیف پر بولنے کے بعد آپ پوچھیے گا سوال, بعد میں پھر سوال جواب لیں گے ہم. آپ سوالات لکھ کے رکھیے. احمد عیسیٰ
اور شکیل بن حنیف. بند کیا, ری اسٹارٹ.